آج کی یہ جو مجلس ہے جو اظہار تشکر کے طور پہ ہے، اس کا 50 سالہ تقریب ہے۔ اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کرتے ہیں۔ خاکسار مکرم مقصود احمد صاحب سے درخواست کرے گا کہ تشریف لائیں اور تلاوت قرآن کریم اور ساتھ اردو ترجمہ بھی پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك فهدى ووجدك عائلا فأغنى۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے دن کی جب وہ خوب روشن ہو چکا ہو اور رات کی جب وہ خوب تاریک ہو جائے۔ اگلی آیت میں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اس کے آخری جو علم نشرہ ہے اس کا ہے کہ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کی طرف جھک کے آ جاؤ۔ تو یہ ایسی ہماری ہے یہ مجلس جس میں ہم نے صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اور وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنی نعمتوں کو جو ہے یاد کر کے اللہ تعالیٰ کی صاحب سے درخواست کرتا ہے کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک کلام۔ میں کیوں کر گن سکوں تیرے یہ انعام، فضلوں کا ارکان۔ میں کیوں کر گن سکوں تیری عنایات، ہیں میرے دن رات، یہ تیرا فضل ہے اے میرے ہادی، فسبحان الذی اخذل آدی۔ نہیں ہے ساتھ نہیں ہے، شکر کی طاقت نہیں ہے، فسبحان الذی اخذل آدی۔ ہوئی اس نے بنا دی میری بگڑی، ہوئی اس نے بنا دی فسبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو گننے کے لیے، ان کا شمار نہیں کر سکتے، ان کا ذکر کرنے کے لیے آج یہ مجلس یہاں پہ لگی ہے۔ اور جو ہمارے پچھلے 50 سال جرمنی میں بزرگوں کے گزرے ہیں، ان کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو شکر ہے اس کو بیان کرنے کے لیے، اور پھر اس تقریب کا جو پس منظر ہے اس کو پیش کرنے کے لیے خاکسار مکرم و محترم عبدالرحمن بشر صاحب سے درخواست کرے گا کہ وہ تشریف لائیں اور یہ جو 50 سالہ وقت گزرا ہے اس کا ذرا پس منظر سب کے سامنے پیش کریں، کیونکہ ہم جو ہے کچھ بعد میں آئے ہیں
تو یقیناً ہم بھی اس سے استفادہ حاصل کر لیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آج آپ بزرگوں کے ساتھ یہاں پہ جو ہے وہ اس مجلس میں شامل ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی جزا بھی دے اور خاص طور انتظامیہ کو جزا دے کہ آج مجھے بھی اس کا موقع دیا اور میں بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکوں گا. جو یہاں پہ اللہ کی طرف سے جماعت کی جو ترقی کے جو آغاز ہیں ان میں جو آپ نے کردار ادا کیا، تو لہٰذا خاکسار مکرم محترم عبدالرحمٰن بشر صاحب سے درخواست کرے گا کہ تشریف لائیں اور اس سے جو 50 سالہ تقریب کا جو پس منظر ہے اس کا پیش کریں. جزاکم اللہ. نحمده ونصلی علی رسول کریم. 50 سالہ تقریب کا پس منظر برائے اظہار شکر. برادران، ابتدائے آفرینی سے مختلف مذاہب اور الہی سلسلوں کی تاریخ ان حالات پر گواہ ہے کہ ان کی ترقی اور کامیابی کی راہ میں دشمنوں کی طرف سے سخت مشکلات، مخالفتوں اور مصیبتوں کے ایسے پہاڑ کھڑے کیے جاتے ہیں جن کی بنا پر انہیں مجبوراً اپنے علاقوں سے دور دوسرے ملکوں اور علاقوں میں ہجرت کرنا پڑتی ہے. جماعت احمدیہ بھی انہی الہی سلسلوں کی ایک ایسی ہی مثال ہے جسے 1974 میں آئین کے غیر منصفانہ اور ظالمانہ فیصلہ کے ذریعے غیر مسلم قرار دے کر جماعت کی ترقی کو روکنے کی ناکام کوشش کی گئی، جس کی بنا پر حالات سے مجبور ہو کر پاکستان کے احمدیوں کو بھی للہ ہی ہجرت کرنی پڑی. برادران، آج سے 5 عرصے قبل یعنی 50 سال قبل جب ہم نے پاکستان سے ہجرت کرنے کی ٹھانی تو اس وقت شعور کی جس منزل پر ہم تھے ہمیں یہ احساس ہی نہیں تھا کہ اسلام اہمیت کی خدمت کے لیے ہم پر کیسا اہم اور عظیم کام ہم کرنے جا رہے ہیں. ہمیں معلوم تھا تو صرف اتنا کہ چونکہ اپنے ملک کی سرزمین ہم پر تنگ کر دی گئی ہے اور ہمارے لیے اسلام کی طرف خود کو منسوب کرنا بھی قابل سزا جرم بن گیا ہے. اس لیے ہمیں قرآن کریم کے حکم اور سنت انبیاء کی پیروی میں کسی اور ملک کی طرف کوچ کرنا جانا چاہیے جہاں ہمیں اپنے عقیدے، مذہب اور خیالات پر ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنایا جا سکے. اور تکلیف سے چونکہ باتیں ہوتی ہیں اس واسطے اس بات ابھی کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یہاں نماز پڑھنے کی پیدائش میں سلاسل اور اللہ کی طرف سے بلانے کے جرم میں قید و بند کی صحبتیں نہ ہوں، جہاں اظہار و خیالات کے کہ ہم خود بھی حیران رہ جائیں گے. ہمیں کیا معلوم تھا کہ ایمان لانے کے بعد دین کی خاطر ہجرت کرنا اللہ تعالیٰ کی رحمت و برکات کا مورد بنا دیتا ہے. ہاں واقعی ہم جب گھروں سے نکلے تھے تو ہم سب یہ نہیں جانتے تھے. ہاں ہم صرف یہی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک مامور دنیا میں آیا اور اس نے یہ صدا دی کہ صدق سے میری طرف آؤ، اسی میں خیر ہے، ہیں درندے ہر طرف، میں عافیت کا ہوں احتار. اور ہمارے آباء و اجداد نے اس منادی کرنے والے کی بات مان کر اپنا ہاتھ اس مامور میں اللہ کے ہاتھ میں دے دیا جس پر ہمارا ایمان ہے اور ہم اس پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے. اسی بنا پر ہم پورے عزم تھے کہ اب اگر دنیا ہمارے گھروں کو چھینتی ہے تو چھین لے، ہماری جائیدادوں کو آگ لگاتی ہے تو لگا دے. ایسے حالات کی بنا پر ہم ارض وطن کو چھوڑ کر نئی راہوں کی تلاش میں ان راہوں پر نکل آئے. لیکن صدقے جائیں اس سچے وعدوں والے خدا کے کہ اسے اپنے تمام وعدے یاد تھے اور یاد ہیں. اس نے ایک وعدے کو پورا کیا اور ایسی راہوں سے بندہ پروری کی کہ دنیا میں اس کی مثال تلاش کرنا بھی مشکل ہے. جس بات کو کہوں کہ کروں گا مجھے ضرور، چلتی نہیں وہ بات، خدا ہی یہی تو ہے. برادران، اس وقت ہم جو احمدی بھائی یہاں موجود ہیں یہ اس لیلہ ہجرت کے دور کے جرمنی میں آنے والے ابتدائی افراد ہیں، یعنی جو 1975 سے چند سال قبل یا 1-2 سال بعد جرمنی تشریف لائے اور آج محض اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے تقریباً پورے 50 سال سے فرینکفرٹ جرمنی میں موجود ہیں. آج ہم فرینکفرٹ جرمنی میں بسنے والے یہ افراد اس اظہار تشکر کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ اس 50 سالہ دور میں اللہ تعالیٰ کے بے حد و حساب احسانات اور انعامات ہم پر اس ہجرت کے نتیجہ میں ظاہر ہوئے، ان کا ذکر بھی کریں اور ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کریں. برادران، اللہ تعالیٰ کے دینی اور دنیاوی انعامات ہر 2 پہلوؤں سے بھرپور جذبات کے ساتھ شکرانے کے مستحق ہیں.
क्योंकि ये अल्लाह ताला के उस वादा, कुरानी वादा के मुताबिक है कि मैं सब्र करने वालों और खुदा ताला की राह में हिजरत करने वालों को इन हर दो पहलुओं से नवाजूंगा। चुनाचे जब हम उस वादा के दुनियावी पहलुओं को देखते हैं तो अल्लाह ताला ने इन 50 सालों में हर किस्म के दुनियावी इनामात से जो किसी के दिल में ख्वाहिश या ज़रूरत के लिहाज से वक्तन फवक्तन पैदा होते रहते हैं नवाजा है। दुनियावी माल दौलत, औलाद, सेहत, इज्जत, खुशहाली, दीन की खिदमत, सब कुछ उसकी अता है। और ये भी महज उसका ख़ास फजल है कि अल्लाह माशाअल्लाह सिवाय इन चंद अफराद के उस ज़माने में आने वालों की अक्सरियत जिस्मानी और रूहानी ज़िंदगी के साथ हमें मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह दीनी और रूहानी इनामात में से एक बड़ा इनाम ये है कि यूरोप के इस्मादी और गैर रूहानी माहौल में आकर हमें हर किस्म की माशरती और समाजी बुराइयों से अल्लाह ताला ने महफूज रखा, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी तबीयतों और मिजाजों का रुझान हमेशा दीन और दीन की खिदमत की तरफ रहा। और सिलसिला में इन अफराद की पुरखुलूस जमाती खिदमत को न सिर्फ फ्रैंकफर्ट बल्कि जमात जर्मनी में बुनियाद की हैसियत हासिल रही है। और इस सिलसिला में इन अफराद की पुरखुलूस जमाती खिदमत को न सिर्फ फ्रैंकफर्ट बल्कि जमात जर्मनी में बुनियाद की हैसियत हासिल रही है। यही वजह है कि आज यहाँ मौजूद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले अहबाब में से भारी अक्सरियत ऐसे अहबाब की है जिन्हें मुख्तलिफ जोतों से साल हर साल तक जमात अहमदिया जर्मनी की नेशनल मजलिस नेशनल आमला, फ्रैंकफर्ट लोकल जमात की सतह पर नेशनल मजलिस अंसारुल्लाह और नेशनल मजलिस ख़ुदामुल अहमदिया अक्सर खुशनुदी का इजहार किया है। और जमाती आलमी सतह पर जर्मनी को खस्ते कुल खैरात के तहत जो मुकाम हासिल है, इसमें इन बुनियादी किरदार अदा करने वाले खिदमतगारों का भी कुछ हिस्सा है, जिसे हम अपने लिए बजाय फ़ख्र के अल्लाह ताला के इनामात और अफ़ज़ाल में शुमार करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका शुक्र अदा करते हैं कि ये सरासर फज़ल ऐसा है कि मैं आया पसंद वरना दरगाह में तेरी कुछ कम न थे खिदमत गुजार। बिरादर अब्दुल क़य्यूम खोकर साहब, अब्दुल हादी साहब, तारिक एजाज साहब और एक दो और नाम है मुझके ज़हन में नहीं आ रहे, इस हिस्सा में हैं कि हमें दार मुखालफत ले गए। और कुछ उम्र के इस हिस्सा में है कि बीमारी की वजह से आज इस प्रोग्राम में शामिल ना हो सके। बहरहाल हम अपने बीमार साथियों के लिए भी जो खिदमत के मैदान में हमारे साथ साथ रहे दुआ को हैं कि अल्लाह ताला इन पर अपना फजल फरमाए और सेहत व आफियत वाली इतना दी उम्र अता फरमाए, आमीन। और उनकी खिदमत दीनिया को कबूल फरमाए, आमीन। और वफात याफ्तगान की मफ़रत फरमाते हुए अपनी कुर्बत में जगह अता फरमाए। किए गए इस इरशाद की भी तामील करते हैं कि जिसमें आपने अहबाब जमात को आपस में अखुवत, इत्तेहाद और भाईचारे की फिजा कायम करने की तरकीब फरमाई।